السلام علیکم۔ 3 گھر ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان 3 گھروں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ 3 منحوس گھر کون کون سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جن سے اللہ نفرت کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پہلا گھر جس میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہوں۔ پہلا گھر وہ ہے جس گھر میں بیٹی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، جس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو ذلیل کیا جاتا ہو، جس گھر میں بیٹی جیسی خدا کی رحمت کی قدر نہ کی جاتی ہو، پریشان کیا جاتا ہو۔ اس گھر کو اللہ تعالیٰ نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، بیٹی کا دل کبھی نہ توڑنا۔ جب بیٹی روتی ہے تو بیٹی کے آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ گھر میں سے رحمت اٹھا دیتا ہے۔ گھر میں رحمت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے جب بیٹی کی شادی کر کے باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہے۔ تو وہ جاتے جاتے 3 چیزیں بھی لے کر جاتی ہے۔ نمبر 1، باپ کے گھر کی رونق بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ دوسرا، باپ کے سامنے کیے ناز و نخرے وہ بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ تیسرا، باپ کی نوکری، باپ کی غلامی بھی ساتھ لے کر جاتی ہے۔ کسی نے کہا تھا بیٹی تو بوجھ ہوتی ہے، شکر ہے خدا نے مجھے بیٹی عطا نہیں کی۔ کسی عقل مند نے کہا، او نادان، اللہ تعالیٰ بیٹیاں بھی اسی عطا کرتا ہے جو بیٹیاں پالنے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس گھر کو زیادہ پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں بیٹی جیسی رحمت کو بھیج دیتا ہے۔ دوسرا گھر وہ گھر جس گھر میں مہمان آئیں اور مہمانوں کا آنا گھر والوں کو پسند نہ ہو، اس سے گھر والوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی 3 رحمتیں ایسی ہیں جو انسان قبول نہیں کرتا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی ان 3 رحمتوں کو خوشی سے قبول کر لے تو وہ انسان غنی ہو جائے گا، مالا مال ہو جائے۔ وہ 3 رحمتیں کون کون سی ہیں؟ پہلی رحمت بیٹی کا آنا، بیٹی کا پیدا ہونا۔ اگر انسان خوشی سے قبول کر لے تو غنی ہو جائے، مالا مال ہو جائے۔ دوسرا، گھر میں مہمان کا آنا، مہمان کوئی بھی ہو، مہمان کا آنا بھی خدا کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے جس سے وہ جلد مالا مال ہو جاتا ہے۔ تیسرا، بیماری کا آنا۔ جب بھی انسان کے اندر بیماری آتی ہے تو گناہ جڑتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ یہ 3 رحمتیں ایسی ہیں جس کو انسان خوشی سے قبول نہیں کرتا، اور جو ان تینوں رحمتوں کو خوشی سے قبول کرتے ہیں وہ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ عادت مبارک تھی، آپ کے گھر جب تک کوئی مہمان نہ آتا آپ کھانا نہ کھاتے۔ ایک دن مہمان نہ آیا، آپ نے کھانا نہیں کھایا، دوسرے دن بھی نہ آیا، تیسرے دن بھی نہ آیا، 3 دن بھوکے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 دن بھوکے رہے، مہمان نہیں آیا، بھوک تڑپا رہی تھی۔ گھر سے باہر نکلے، پوچھا کہاں جا رہے؟ مہمان کو تلاش کرنے جا رہے۔ جاتے جاتے ایک شخص ملا، آپ نے پوچھا تم نے کھانا کھانا ہے؟ اس نے کہا جی کھانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ چل دیے، دسترخوان بچھایا، خود بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھانے لگے۔ اس مہمان نے بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فرمایا تم نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو آتش پرست ہوں، میرا بسم اللہ کے ساتھ کیا لینا دینا؟ آپ نے فرمایا اگر تو آتش پرست ہے تو پھر اٹھ کے چلا جا، میں تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ وہ آتش پرست وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، اے مالک کوئی مہمان بھی نہیں آ رہا، میں 3 دن سے بھوکا ہوں۔ اللہ نے فرمایا میرے ابراہیم میں نے مہمان تو بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر ہی نہیں کی۔
میں نے مہمان تو بھیجا تھا، ایک خاص مہمان بھیجا تھا، تو نے میرے مہمان کی قدر نہیں کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مالک وہ تو آتش پرست تھا، وہ تو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس نے بسم اللہ ہی نہیں پڑھی، میں اس کو کھانا کیسے کھلا دوں؟ میرے اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، وہ آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس کا پورا خاندان آگ کی پوجا کرتا ہے، اس کے بچے بھی آگ کی پوجا کرتے ہیں، تو نے اسے ایک دن کا کھانا دینا گوارا نہیں کیا، ایک ٹائم کی روٹی دینا گوارا نہیں کی، تو دیکھ اسے سالوں سے کھلا بھی رہا ہوں اور پلا بھی رہا ہوں۔ یہ جو مہمان ہوتا ہے، مہمان کوئی بھی ہو، رب کی رحمتوں میں سے ایک رحمت بن کر آتا ہے، تو مہمان کی قدر کیجیے۔ تو یہ 3 گھر ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ غضب کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس لیے گھر میں مہمان آ جائے، مہمان بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بیٹی آ جائے، بیٹی پیدا ہو جائے تو گھر میں خوشی منایا کرو، بیٹی بھی خدا تعالیٰ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ گھر میں بوڑھے والدین کو پریشان نہ رکھا کرو، بوڑھے والدین کو تنگ نہ کیا کرو، ذلیل نہ کیا کرو۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔